بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آج کے سبق کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی، ان کی ایک نظم ہے رہے نام اللہ کا، اور یہ ماخوذ ہے کلیات نذیر اکبر آبادی، کلیات نذیر سے ماخوذ ہے۔ آج کے اس لیکچر میں مکمل مشقی سوالات، بند کی تشریح اور مرکزی خیال سے آگاہی حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے تعارف مصنف۔ مصنف کا نام نذیر اکبر آبادی اور کلیات نذیر سے ماخوذ ہے۔ صنف نظم، اگر صنف کو دیکھا جائے تو یہ مسدس ہے۔ مسدس کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 ایسا بند جس کے 6 مصرے ہوں اسے مسدس کہا جاتا ہے۔ اگر 5 مصرے ہوں، جیسے 1 2 3 4 اور ایک یہاں پہ ہو، 5 اگر مصرے ہوں، 5 لائنیں ہوں، اسے مخمس کہا جاتا ہے۔ اگر صرف 4 ہیں رباعی۔ ایک بند میں اگر 3 مصرے ہیں، 3 لائنیں ہیں تو ثلاثی، اور اگر اس طرح 2 ہیں مثنوی۔ تو حیت کے اعتبار سے یہ مسدس ہے۔ یہ نظم اردو کے پہلے عوامی شاعر اور جمہوری شاعر نذیر اکبر آبادی کا شاہکار ہے۔ نذیر اکبر آبادی کو مصور فطرت بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی مشہور نظموں میں آدمی نامہ، ہنس نامہ، بنجارہ نامہ، مفلسی نامہ اور روٹی وغیرہ شامل ہیں۔ کچھ ان کی خصوصیات: فطرت کی مصوری۔ نذیر اکبر آبادی ایک نئے اور منفرد کلام کے موجد ہیں۔ ان کی شاعری گویا فطرت کی مصوری ہے۔ انہوں نے ایسے موضوع پر طبع آزمائی کی ہے جن کا خیال بھی کسی کے ذہن میں نہیں آیا۔ جذبات کی ترجمانی کرنے والے۔ نذیر جذبات کی صحیح ترجمانی کرتے ہیں۔ تصنع، بناوٹ، ریاکاری کا ان کی شاعری میں کوئی سراغ نہیں ملتا۔ منظر نگاری اور تصویر کشی میں انہیں کمال حاصل ہے۔ موضوع کی مناسبت سے وہ اپنے کلام میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو مناظر کو اپنی خوبصورتی کے ساتھ اپنی آنکھوں کے سامنے لاتے ہیں۔ موسیقیت، ان کی شاعری میں موسیقیت پائی جاتی ہے۔ نذیر نے مٹھاس اور روانی کے حامل الفاظ کا انتخاب کیا۔ مرکزی خیال، اکثر یا تو بند کی تشریح یا مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے۔ مرکزی خیال بہت ہی آسان ہے، اس کو یاد کیا جائے اور پوری نظم کو اگر غور سے سن لیا جائے تو تمام بند کی تشریح بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اس میں کچھ الفاظ معنی مشکل ہوتے ہیں، وہ سمجھ میں آ جائے تو بند کی تشریح کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے ایک حمد ہے، یہ نظم بھی حمد ہی کی طرح ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کیا گیا ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ نذیر اکبر آبادی انسانوں کو اس چیز سے باخبر کرانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کی تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، یہ بڑے بڑے محلات، ہرے بڑے باغات سب ختم ہو جائیں گے، صرف اللہ کا نام باقی رہ جائے گا۔ اس لیے انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ بقول نذیر اکبر آبادی، نہ عیش نہ دکھ درد نہ آرام رہے گا، آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا۔
یہ عیش و عشرت، یہ دکھ درد پریشانی اور یہ آرام سب کا سب ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا. آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا، اللہ کا نام صرف باقی رہے گا. والاول والآخر، اللہ ہی اول سے ہیں، کچھ نہ تھا، اللہ کی ذات موجود تھی. ایک وقت ہوگا کچھ بھی نہ ہوگا، اللہ کی ذات باقی رہے گی. مرکزی خیال تو یہاں پہ ختم ہوا. ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کیوں کہا جاتا ہے؟ دو نکات تحریر کیجیے. ایک تو انہوں نے عوام کی جذبات کی صحیح ترجمانی کرتے ہوئے عوام کی جو روزمرہ کے مسائل ہیں ان کی نشاندہی کی ہے، بے پردگی سے لے کر غربت تک کو موضوع بنایا ہے. نذیر نے ایک نئے اور منفرد طرز کلام کے ذریعے اپنے ملک کے ہر چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پر آواز اٹھائی، جیسے آدمی نامہ اور جتنی بھی بقیہ ان کی نظمیں. اس کے بعد اس کو نظم کو سمجھنے کے لیے کچھ الفاظ میں نے کہا جاننا ضروری ہے. مقدور استعمال ہو رہا ہے، مقدور طاقت اور قوت کو کہا جاتا ہے. زردار دولت مند امیر، اور بے در غریب بغیر دولت والا. گردش ایام مصیبت اور ابتلا آزمائش کا زمانہ. چرخ آسمان کو کہا جاتا ہے. ارزق نیلا، اخضر ہرے کو بولتے ہیں. اسفد سفید کو کہا جاتا ہے. عیار چالاک اور مکار کو کہا جاتا ہے، ہوشیار کو، چالے باز کو. ہیلا چال اور بہانہ. در و بام، در دروازے کو اور بام چھت کو کہا جاتا ہے. باد خزاں وہ گرم ہوا، باد تو ہوا کو بولتے ہیں، جس کے چلنے سے پت جھڑ کا موسم آ جاتا ہے، خزاں کا موسم آ جاتا ہے. گرم ہوا ہوتی ہے، گرمیوں کے فوراً بعد جو ہے خزاں کا موسم ہوتا ہے. اب اس کو غور سے سنتے ہیں. بک میں صفحہ نمبر 125 اگر آپ نکالیں، ہو سکتا ہے یہاں پہ واضح نظر نہیں آ رہا، تو اپنی بک میں صفحہ نمبر 125 اگر نکالیں، ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھتے رہیں اور سمجھتے بھی رہیں تاکہ صحیح سمجھ میں آ جائے. جیسے کلاس میں ایک لیکچر ہوتا ہے، اسی انداز میں کوشش کریں گے کہ آپ کو سمجھائیں، آپ کو سمجھ آئے گا. اگر آپ کی چاہتے ہیں کہ ہر چیز لکھی ہوئی آ جائے، اگر لکھی ہوئی آ جائے گی پھر بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں یاد کر لیں گے، چلو نوٹ تو آ گئے، تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بات کرتے کرتے امتحان سر پر آ جاتی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے جیسے کہ آپ کا 45 منٹ کا 1 گھنٹے کا پیریڈ ہوتا ہے، تو اس لیے جب بھی ہمارا لیکچر آتا ہے تو اس وقت جو ہے جب آپ بالکل فارغ ہو جاتے ہیں اور 40-45 منٹ یا آدھا گھنٹہ جو بھی تسلی کے ساتھ بیٹھ کر سکون سے بک سامنے ہو اور اس کو سنا جائے تو پھر تو فائدہ مند ہوگا. دنیا میں کوئی خاص نہ کوئی عام رہے گا، نئے صاحب مقدور ناکام رہے گا. اس میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں نہ کوئی خاص شخص رہے گا، نہ کوئی عام، نہ کوئی امیر، نہ کوئی غریب، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی فقیر، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. نئے سے یہاں مراد ہے نہ، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے صاحب مقدور. صاحب مقدور کا مطلب ہوتا ہے قدرت والا. مقدور جیسے یہاں پڑھا طاقت والا، صاحب کا مطلب والا، صاحب مقدور طاقت والا. نہ ناکام رہے گا، جو ناکام ہیں طاقت والے ہیں کوئی بھی نہیں رہے گا، سب کو فنا ہونا ہے. اس کے بعد ہے زردار. زر دار، زر کا مطلب ہوتا ہے روپیہ، پیسہ، دولت، امیر. تو نہ ہی پیسے والا بچے گا، نہ بے زر، اور جس کے بعد پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، غریب ہے وہ بھی. نہ بد انجام رہے گا، جس کا انجام جو ہے برا ہے وہ بھی نہیں بچے گا. شادی نہ غم، گردش ایام رہے گا، نہ خوشی ہوگی نہ غمی ہوگی، اور نہ ہی وقت کی گردش، یعنی زمانے کا مصیبت زدہ وہ شخص جو ہے جو گردش ایام میں مبتلا ہے وہ بھی نہیں رہے گا. سب کو فنا ہونا ہے. ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ساری خوشیاں ختم ہو جائیں گی. نہ عیش نہ دکھ درد نہ آرام رہے گا، نہ عیش و عشرت نہ دکھ درد نہ آرام رہے گا. آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا. اللہ رب العزت کا نام باقی رہنے والا ہے، وہی باقی رہیں گے. لیکن باقی ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز فانی ہے، ختم ہو جائے گی.
یہ چرخ دکھاتا ہے پڑا گمد ازرق. ازرق اصل بولتے ہیں نیلا, اور گمد سے مراد ہے یہاں اس سے مراد ہے کہ آسمان جو ہے بہت بڑا, اس طرح وہ ایسے ہی ہمیں گنبد ازرق دکھا رہا ہے. یہ چاند, یہ سورج, یہ ستارے ہیں معلق مطلب لٹکے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں, نظر آ رہے ہیں, نیچے معلق ہیں, جڑے ہوئے ہیں, لگے ہوئے ہیں. لوح و قلم, لوح تختی کو کہتے ہیں, اور قلم اللہ رب العزت کے پاس جو لوح و قلم ہے جس میں ہر ایک کی پوری تقدیر لکھی ہوئی ہے. عرش بری ثابت و مطلق, یہ جو چیزیں ہیں باقی رہنے والی ہے, ثابت رہے گی, مطلق رہے گی, ہمیشہ رہے گی. سب ٹھاٹ یہ ایک آن میں ہو جائے گا, وہ حق. ہر چیز جو ہے ٹھاٹ کی ٹھاٹ, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لات چلے گا بنجارا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی, صرف ہوا حق, وہ اللہ رب العزت وہی حق ہے, وہ باقی رہنے والی ہے. آغاز کسی شے کا نہ انجام رہے گا, نہ آغاز رہے گا نہ انجام رہے گا, نہ ابتدا ہوگا نہ آخر اختتام ہوگا, کچھ بھی نہیں. آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا, اللہ ہی کا نام باقی رہنے والا ہے. اس کے بعد ہے اب دل میں بڑے اپنے جو کہلاتے ہیں عیار. عیار کا مطلب ہوتا ہے چلاک, مکار, ہوشیار, جو اپنے دل ہی میں اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں. سو مکر و دغا کرتے ہیں ایک آن میں تیار, تھوڑی دیر میں ایسے مکر اور دھوکہ فریب کرتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلنے دیتے. ایسے عیار اور چلاک لوگ. جب آ کے فنا ڈالے گی سر کے اوپر ایک وار, جب قیامت آئے گی, موت آئے گی, اس کے سر کے اوپر موت کی تلوار جب چلے گی, وار ہوگی, تو وہ اس کو آ کے ہی فنا کر دے گی, ختم کر دے گی. ایک وار کے لگتے ہی یہ ہو جائیں گی سب پار. جیسے ہی کیا موت آئے گی اور یہ سب کی سب چیزیں جو نا پار ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. نہ مکر نہ ہیلا نہ کوئی دام رہے گا, آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا. یہ مکر و فریب, ہیلا, دغا, حسد, یہ جو ہے دام کا مطلب یہاں پہ ہے دائم, قائم دائم, دوام, ہمیشہ کے معنی میں آتا ہے. یہ ہمیشہ نہیں رہے گا, آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا. اس کے بعد ہے اب جتنی کھڑی دیکھو ہو عالم میں عمارات. عالم کا اندر اس پوری کائنات کے اندر بڑی بڑی عمارات, بڑی بڑی بلڈنگیں جو کھڑی کھڑی آپ دیکھتے ہیں, لمبی اور بڑی بڑی بلڈنگیں جو دیکھ رہے ہو, یا جھونپڑے دو کوڑی کے یا لگ کے محلات, ایسے محلات جو بہت ہی لاکھوں روپے کے ہیں, کروڑوں روپے کے ہیں, اور جھونپڑے جو ہیں جو دو کوڑی کے ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ سب کے سب جو ہے, چاہے بڑے بڑے محلات ہیں, چاہے وہ جھونپڑے ہیں, کیا پست مکان, کیا یہ ہوادار مکانات. اگر مکانات چھوٹے ہیں, پست ہیں, یا بڑے بڑے محلات ہیں, بڑے بڑے مکانات ہیں, ہوادار ہیں, ایک بھی ڈھونڈے کہیں آنے کی نہیں ہاتھ. یہاں پہ ہاتھ جو لکھا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ ہاتھ. اس میں وزن کو برابر کرنے کے لیے آخر میں جو ہے وہ نہیں لایا گیا. یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے, اگر انسان ایک اونٹ بھی, ایک اینٹ, ایک بلاگ, ایک پتھر بھی تلاش کرے گا تو وہ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گی. ہر چیز ختم ہو جائے گی, ریزہ ہو جائے گی. بڑی بڑی عمارتیں جو ہے وہ زمین بوس ہو جائیں گی, اور ایسے ہی جھونپڑے اور بڑے بڑے محلات, مکانات, یہ سب کے سب جو ہے مٹی ہیں, مٹی کھڑی ہو چکی ہیں, اور عنقریب ہی دوبارہ مٹی ہو جائیں گی, ریزہ ہو جائیں گی. اور ایک اینٹ انسان تلاش کرنا چاہے گا وہ بھی اس کے ہاتھ نہیں آئے گی. دالان نہ حجرہ نہ در و بام رہے گا, آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا. دالان سے مراد ہوتا ہے ایک بڑا کمرہ جس کے کئی دروازے ہو. دالان بڑا سا حجرہ, بیٹھک جس کے بہت سے دروازے ہوتے ہیں, 2-3 دروازے ہیں. نہ حجرہ بولتے ہیں کمرے کو. نہ در و بام رہے گا, در دروازہ اور بام کھڑکیاں اور دروازے جو ہے یہ بھی نہیں رہیں گے. آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا. اللہ رب العزت کا نام جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اس کے بعد باغات کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے. یہ باغ و چمن اب جو ہر ایک جاہ میں ہے رہے پھول. یہاں پہ کیا ہر جگہ پر, ایک جگہ کا مطلب ہے ہر ایک جگہ, ہر جگہ پر
یہ جو باغات ہیں، چمن ہیں، یہ پھول کی طرح برس پھول ہی پھول ہیں، اس میں خوبصورتی ہے، ہرے بڑے ہیں، ہریالے ہیں، یہ شاخ، یہ غنچے، یہ ہرے پات، یہ پھل پھول. پاس سے یہاں مراد ہے پتے، یہ بھی وزن کو برقرار رکھتے ہوئے. اور غنچے سے مراد ہے کلی، بے کھلا ہوا پھول. اور ہجوم کے معنی میں بھی آتا ہے غنچہ، ہجوم، بھیڑ، اور کلی کے معنی میں. اور ایسا پھول جو ابھی تک کھلا نہیں ہے. اور یہ شاخیں، ٹہنیاں، یہ سب کی سب آ جاویں گی جب باد خزاں ان کے اوپر پھول. جب باد خزاں گرم ہوائیں چلنے لگیں گی اور پتجھڑ کا موسم آ جاتا ہے، خزاں کا موسم آ جائے گا، یہ پھول اور یہ شاخیں، یہ ہرے پتے، پھل پھول، اور یہ جو ہے غنچے اور یہ کلیاں، سب کی سب ختم ہو جائیں گی. ہر خار کی، ہر پھول کی اڑ جائے گی سب دھول. اور خار کے اوپر، کانٹوں کے اوپر، پھولوں کے اوپر جو بھی دھول وغیرہ ہوگی، مٹی ہوگی، جو بھی چیزیں ہوں گی، وہ سب ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائیں گی. اس کے بعد نہ زر نہ سرخ نہ سیاہ فام رہے گا، آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا. زرد رنگ، سرخ رنگ، سیاہ فام، بلیک رنگ، کالا، یعنی کوئی بھی کچھ نہیں رہے گا، صرف اللہ کا ایک نام رہے گا. یہ شعر و غزل اب جو بناتے ہیں زبانی، آگے بھی بہت چھوڑ گئے اپنی نشانی. دیوان بنایا کوئی قصہ کی کہانی، کچھ باقی نظیر اب نہیں، سب چیز ہے فانی. خمسہ نہ غزل فرد نہ ایہام رہے گا، آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا. اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے بڑے بڑے انہوں نے اشعار اور غزلیں لکھی ہیں، زبانی لکھی ہیں، اور بڑا کام کیا اس میں، اور وہ اپنی نشانی چھوڑ کے تو چلے گئے ہیں، اور بہت سے دیوان بنائے گئے ہیں، بڑی بڑی اشعار کی، غزلوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور قصے کہانیاں لکھی گئی ہیں، داستانیں لکھی گئی ہیں، افسانے لکھے گئے ہیں. لیکن اب نظیر اپنے آپ کو کہنے کچھ باقی نظیر اب نہیں. وہ لوگ باقی نہیں رہے، چلے گئے ہیں. سب چیز ہے فانی، سب چیزیں فانی ہیں، سب چیزیں یہیں کی یہیں رہ جائیں گی. خمسہ اصل میں 5 کو بولتے ہیں. ایسے اشعار، ایسے بند جس میں 5 مصرے ہوں، جیسے مسدس حالی ہے، حالی کی کتاب ہے، ایسے خمسہ. نذیر اکبر آبادی کی کتاب ہے جس میں بند میں جو ہے 5 جو ہے مصرے ہیں. خمسہ نہ غزل. اور فرد سے مراد ہے کہ اکیلے جو شعر بنائے جاتے ہیں، اکیلے شعر لکھے جاتے ہیں، فرد، تفرید، افراد، اکیلا شعر. نہ ایہام رہے گا. ایہام کا مطلب ہوتا ہے 2 معنی والے الفاظ، جس میں اشتباہ ہو، شبہ ہو، اور یہ پتہ نہ چل رہا ہو کہ اس میں صحیح کون سا معنی ہے. یہ سب کے سب ایسے ہی رہ جائیں گے. آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا. اللہ رب العزت کا نام جو ہے وہی باقی رہنے والا ہے، باقی سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. اس میں بات پوچھی گئی حیت کے اعتبار سے یہ نظم کیا کہلاتی ہے. حیت کے اعتبار سے یہ نظم جو ہے مسدس کہلائی جاتی ہے. مسدس کیونکہ اس میں 6 جو ہے مصرے ہیں ہر بند میں، اس لیے مسدس ہے. خلاصہ تو آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا. یہ تمام باتیں جو ہیں اپنے الفاظ میں لکھیں گی کہ اس نظم میں کیا کیا باتیں ہیں. خلاصہ بن جائے گا. مرکزی خیال بتا دیا گیا ہے. پہلے، چوتھے اور 5ویں بند کی تشریح بھی ہو چکی ہے. آپ اس نظم کا کون سا بند پسند آیا اور کیوں، یہ بھی جس کو جو بھی پسند آیا ہے بتا سکتا ہے. پیپر میں تو خیر اس طرح کے سوالات نہیں آتے. اس کے بعد ایک اور جو چیز پوچھی جا رہی ہے الفاظ معنی. دالان، ایک بڑا کمرہ جس میں بہت سے دروازے ہوں. حجرہ، کمرے کو کہا جاتا ہے، چھوٹے سے گھر کو بھی کہا جاتا ہے. در و بام، کھڑکی اور دروازے. آخری بند میں کون سی شعری اصطلاحات پائی جاتی ہے؟ آخری بند میں تضاد پایا جا رہا ہے، تضاد. اس کے بعد اس نظم میں شامل متضاد الفاظ کی نشاندہی کیجیے. متضاد الفاظ کی نشاندہی کوئی مشکل نہیں ہے. اس میں اگر آپ پڑھتے ہیں اس کو مکمل تو اس میں سمجھ میں آ ہی جائے گا کہ اس میں کون کون سے آپس میں ضد ہیں. اس کے بعد تفسیر الانتخابی سوالات. لفظ صاحب مقدور کے معنی کیا ہیں؟
مقدور قدرت کو بولتے ہیں، طاقت کو تو صاحب مقدور قدرت والا۔ اس نظم کے پہلے بند کی ردیف ہے رہے گا۔ اس جوڑے میں صنعت تضاد پائی جاتی ہے، یہ تضاد پائی جا رہی ہے، زردار پیسے والا، مال والا، دولت مند، اور بے زر بغیر پیسے والا، غریب۔ ازرق اس کا درست تلفظ ہوگا ازرق، الف کے اوپر زبر ہے اور رے کے اوپر بھی زبر ہے۔ اس نظم میں لفظ دام کے معنی ہے، دام، دوام، قائم دائم، ہمیشہ۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور ابھی تک جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی سبسکرائب لازمی کیجیے۔ ڈسکرپشن میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت سی ویڈیو کے جتنی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں اس کے لنکس موجود ہیں۔ اکثر ابھی بھی بچے کہہ رہے ہوتے ہیں سر آپ نے حمد اس کی ابھی تک جو ہے وہ اس کا ویڈیو اپلوڈ نہیں کی۔ حمد بھی ہو چکی ہے، نعت بھی ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سی ایسے جو اسباق جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، قومی اتفاق، زبان گویا، فاقے کا روزہ، زیور کا ڈبہ، بابا نور، میدان جنگ، نعت اور حمد، یہ تمام اسباق جو ہے اس کی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں، اور ڈسکرپشن میں اس کے لنکس موجود ہیں۔ پلے لسٹ میں بھی جا کر اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی فرش اسلامیات کے پوری بک کے تمام لیکچر اور ماڈل پیپر بھی، اور اس کے علاوہ گیسٹ پیپر جو آ سکتا ہے پیپروں میں، تمام بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیے گئے ہیں، تو اس میں سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔